السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد اللہ العظیم وبہ نستعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، صدق اللہ ورسولہ النبی الکریم۔ نہ مانو گے تو مٹ جاؤ گے، ارے تم اے مسلمانوں۔ نہ مانو گے تو مٹ جاؤ گے، ارے تم اے مسلمانوں۔ تمہاری داستاں بھی نہ رہے گی داستانوں میں۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء دین اور میرے عزیز ساتھیوں، مسلمان آج کل جن پریشانیوں سے دوچار ہے، جس طرح وہ ہر جگہ مصیبت کی زندگی بسر کر رہا ہے، یہ سب فقر سے روشن کی طرح آیا ہے۔ آج امت مسلمہ ایک نازک موڑ سے گزر رہی ہے۔ قسم قسم کے اس پر حملے ہو رہے ہیں، طرح طرح سے اسے ستایا اور آزمایا جا رہا ہے۔ کہیں ظلم و ستم کی چکی میں پیس کر اس کے امتحان لیا جاتا ہے، تو کبھی اس کے معصوم بچوں کو شہید، عورتوں کو بیوہ کر کے اس آزمائش میں ڈالا جاتا ہے۔ یہ دنیاوی قاعدہ نہیں بلکہ خدائی قانون بھی یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی رنج و الم اور خوشی و مسرت دے کر انسان کو آزماتے ہیں۔ لَيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تم کو آزماتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے اس آزمائش میں کون پورا اترتا ہے اور کون اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہوتا ہے۔ لیکن میرے دوستو، آج کا مسلمان ان سب آزمائشوں کے باوجود اپنی زندگی اسی طرح بسر کر رہا ہے۔ اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں، وہ گرد پیش کے ماحول سے بے خبر اپنی کشتی حیات کو آگے بڑھا رہا ہے۔ اسے سوچنے کی فرصت نہیں، سمجھنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں۔ وہ صرف کھانے پینے اور سامان راحت جمع کرنے کی تغبلوں میں مصروف ہے، خدا کو فراموش کر بیٹھا ہے، نبی علیہ السلام سے رشتہ چھوڑ دیا ہے، صحابہ کرام اور اسلاف کے کردار کو پامال کر ڈالا ہے، خدا کی اسلام کی صحیح روشنی اس نے چھوڑی، اپنے ملی سرمائے کو خیر آباد کہہ دیا ہے۔ اگر اسے فکر ہے تو پیٹ کی، اگر اسے فکر ہے تو بلند بلند مکانات تعمیر کرنے کی، اگر اسے فکر ہے تو بڑے بڑے منصب اور عہدے حاصل کرنے کی۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ وہ تمام سامان راحت جمع کر کے پریشانیوں سے چھٹکارا پا سکتا ہے، اسے سکون کی منزل نصیب ہو سکتی ہے، تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ اگر اسے سکون کی منزل نصیب ہو سکتی ہے تو اپنے آپ کو قرآن کے سانچے میں ڈالے، نبی علیہ السلام سے عشق بڑھانے کے ساتھ ساتھ رشتہ محبت استوار کرنے میں مل سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ بہرحال ایسے نازک حالات میں جبکہ چہاردام عالم میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نئی نئی سازشیں ہو رہی ہیں، ملت اسلامیہ کو کچلنے کے لیے نئی نئی سازشیں ہو رہی ہیں، مسلمانوں کو بیدار ہو جانا چاہیے۔ یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت اس قوم میں توجہ و تبدیلی پیدا کرتے ہیں جب وہ قوم خود بھی اپنے اندر انقلاب برپا کرنے کی کوشش کرے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت اس قوم میں توجہ و تبدیلی پیدا کرتے ہیں جب وہ قوم خود بھی اپنے اندر انقلاب برپا کرنے کی کوشش کرے۔ ہماری یہ تمنا ہو کہ ہم آکاش کی بلندیوں تک پہنچے، ستاروں پر کمندیں ڈالیں اور دنیا کی تمام مخلوقات ایک ہی پروردگار کے سامنے اپنے سردریز ہو اور اسی کو اپنا مشکل کشا سمجھے۔ صحابہ کرام کے دل و دماغ میں یہی بات تو تھی، انہیں اپنے پیٹ سے زیادہ اصلاحی تبدیلی کی فکر تھی، انہیں فلک کے بہت سی مہارتوں سے پہلے اپنے اطراف سلطنت کے دیگر بھائیوں کی بے حسی و بے کسی کی فکر تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی ذات سے دنیا میں ایک عظیم انقلاب برپا ہوا۔ ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں، آؤ میں تمہیں تقریباً 1450 سال پہلے کے زمانے میں لے کر کے چلتا ہوں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرما رہے تھے۔ تمام اہل مدینہ چشم فرا تھے، تمام مدینے والے یہی چاہ رہے تھے کہ آپ علیہ
والسلام ہمارے یہاں قیام فرمائے، ہمارے یہاں قیام فرمائے، ہمارے یہاں کرے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ اس محمد کی اونٹنی جس در کے سامنے بیٹھ جائے گی یہ محمد وہی قیام کرے گا. چنانچہ یہ معمول ہے یہ اونٹنی سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے سامنے بیٹھتی ہے. کتنے خوش نصیب تھے صحابہ کرام، کتنے خوش نصیب تھے صحابہ کرام. یہی وجہ ہے اتنی تڑپ اور بے دلی کی کہ ان کی ذات سے دنیا میں ایک عظیم انقلاب برپا ہو گیا. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب قسطنطنیہ پر فوج کشی کی گئی، قسطنطنیہ مشرقی کلیسا کا مرکز تھا. چنانچہ رومیوں نے پوری مدافعت اور بھرپور حملے کی تیاری کی. مسلمانوں میں بھی اسلامی انقلاب کی وجہ سے زبردست جوش و ولولہ تھا، بار بار شوق شہادت کو لے کر آگے بڑھتے. ایک وجہ یہ بھی تھی کہ قسطنطنیہ کی فتح کی خوشخبری رسالت امام کہو صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کے ابتدا سے پہلے ہی دے رکھی تھی. اس جنگ میں جوش و جذبہ اور حوصلہ و استقامت کی ایک تصویر ہے. خدا کی قسم جب وہ تصویر نگاہ کے سامنے آتی ہے آنکھوں میں چمک سی پیدا ہو جاتی ہے، زبانیں گم پڑ جاتی ہیں، پاؤں تلے سے زمین کھسک جاتی ہے. یہ تصویر میزبان رسول عاشق رسول سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی ہے. نحیف و نثار، لاغر و ناتوا، کمزور ہڈیوں کا ڈھانچہ، جسم پر گوشت کا صرف نام و نشان، لیکن اسلامی حمیت، خدا کی پناہ، دین غیرت، اللہ اکبر، اسلامی حمیت، خدا کی پناہ. راستے میں بیمار ہو جاتے ہیں، ہر چند کوشش کی جاتی ہے کہ پیچھے لوٹ جائیں، لیکن آپ نے فرما دیا کہ اگر میں مر جاؤں تو میری لاش کو گھوڑے کے پیٹ سے باندھ دینا تاکہ دور تک اسلام کا نام روشن ہو کر چلا جائے. معاشرے کے دوران جب بے محابہ دشمنوں سے لڑائی ہو رہی تھی، معاشرے کے دوران جب بے محابہ دشمنوں سے لڑائی ہو رہی تھی، آپ مرض الموت میں مبتلا ہو جاتی ہیں. آخری سانس جاری ہے، موت کا فرشتہ روح نکالنے کے لیے کھڑا ہے. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے سوال کیا، اے ابو ایوب انصاری کچھ تو بتاؤ، اگر وصیت ہو تو بتاؤ، اس کو وصیت سے پورے کیا جائے گا. لیکن سیدنا ابو ایوب انصاری نے فرمایا کہ جہاں تک ہو سکے میری لاش کو دشمنوں کی سرزمین میں لے جا کر دفن کرنا تاکہ جب میں کل قیامت کے سامنے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں تو کہہ سکوں اے میرے مولا میں تیرے دشمنوں سے لڑتا انہی کی زمین میں دفن ہو گیا. بہرحال جب آپ بہرحال آپ کی لاش کو قسطنطنیہ کے فشیل میں لے جا کر کے دفن کر دی گئی. اور مسلمانوں نے رومیوں سے کہہ دیا کہ رومیوں کان کھول کر سن لو، اگر تم نے لاش کی بے حرمتی کی یاد رکھنا کبھی اسلامی سلطنت کے اطراف میں نہ گھوسنا بچ سکے گا اور تمہاری حکومت کی پرکھ چڑھ جائیں گے. اور جب سلطان محمد فاتح نے جب قسطنطنیہ کو فتح کیا تو آپ کے مزار پر ایک مقبرہ بنوایا اور اسی سے متعلق ایک مسجد بنوائی جو آج جامع ایوب کے نام سے مشہور ہے. وما توفیقی الا باللہ. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا.